السلام علیکم۔ اگست 2005 میں یورپ میں ٹورسٹ سیزن تھا۔ بڑی دور دور سے لوگ یورپ کی طرف رخ کر رہے تھے۔ یورپ میں جہازوں پر مسافروں کا کافی رش تھا، اس لیے چھوٹی ایئر لائن کمپنیز اپنے پلین چلا رہی تھیں۔ ان کے ٹکٹ بہت سستے تھے۔ ہیلیس ایئر ویز بھی انہی میں سے ایک چھوٹی ایئر لائن تھی۔ ان کی ایئر لائن اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے پاس صرف 3 ہی جہاز تھے۔ یہ پائلٹس کو پیسے دے کر ہائر کرتے تھے اور اپنے جہازوں کو چلاتے تھے۔ 14 اگست 2005 کی صبح سائپرس کے سرناکا ایئرپورٹ پر ہیلیس ایئر ویز کا ایک جہاز موجود تھا۔ اس جہاز نے سائپرس سے یورپین ملک کی طرف جانا تھا۔ یہ پونے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، لیکن اس جہاز میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کا ایک دروازہ فریز ہو گیا تھا۔ یہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا، اسی لیے انجینئرز جہاز کو ایئرپورٹ پر چیک کر رہے تھے۔ بہت جلد اس جہاز کو اڑنے کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ اس جہاز کے اندر 121 لوگ موجود تھے، جن میں سے 115 مسافر تھے اور 6 کریو ممبر۔ اس جہاز میں 2 پائلٹس موجود تھے۔ ایک پائلٹ جرمنی سے تھا اور دوسرا سائپرس سے۔ یہ دونوں پہلی دفعہ ایک ساتھ جہاز اڑا رہے تھے۔ تقریباً 9 بجے یہ جہاز سائپرس سے فلائی کر گیا، لیکن 10 منٹ بعد جہاز کے سسٹم سے وارننگ آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت جہاز تیزی سے اونچائی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وارننگ ملنے کے بعد پائلٹس کنفیوز ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ دونوں پائلٹس ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایک پائلٹ جرمن تھا اور دوسرا سائپرس سے۔ پائلٹس نے ایئر کنٹرولر سے رابطہ کیا، تب تک یہ جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اتنی بلندی پر کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ پائلٹس کو چکر آنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایئر کنٹرولر ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف جہاز میں موجود 115 مسافروں اور 4 کریو ممبر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا۔ ویسے تو ایسا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اچانک ان لوگوں کے سامنے جہاز کی چھت سے آکسیجن ماسک آ گئے۔ مسافروں نے فوراً یہ ماسک پہن لیے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، جہاز میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس جہاز میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ چونکہ یہ جہاز آٹو پائلٹ پر اڑ رہا تھا، اس لیے جہاز نے فیول ختم ہونے تک اڑتے رہنا تھا، یعنی یہ جہاز اب خود بخود اونچائی کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ یہ جہاز 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا، لیکن اندر موجود سارے لوگ بے ہوش ہو چکے تھے۔ دوستوں، نیچے ایئر ٹریفک کنٹرولر بہت پریشان تھا۔ اس نے 19 دفعہ پائلٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جہاز ابھی تک اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس جہاز کو اڑتے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ادھر زمین پر ایمرجنسی کال دے دی گئی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ 2 F-16 جیٹس کو اس جہاز کے پاس بھیجا جائے تاکہ پتہ لگے کہ مسئلہ کیا ہے۔ F-16 اس جہاز کے بالکل پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے جہاز میں دیکھا کہ جہاز کے اندر مسافروں نے آکسیجن ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ یہ اس جہاز کے آخری لمحات تھے۔ F-16 کے پائلٹس نے ایک اور عجیب چیز دیکھی۔ آخری لمحات میں ایک آدمی جہاز کے کارپٹ میں داخل ہوا اور اس نے جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوستو، یہ اس جہاز کا فلائٹ اٹینڈنٹ تھا جس کو ہوش آ گیا تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت جہاز کا فیول ختم ہو چکا تھا۔ جہاز کا رائٹ انجن بھی بند ہو گیا اور یہ جہاز نیچے آنا شروع ہو گیا۔ یہ جہاز اس وقت گریس کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 4 منٹ میں یہ جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی سے زمین پر گر کر کریش ہو گیا اور جہاز میں موجود 121 لوگ مارے گئے۔ بعد میں اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اڑنے سے پہلے جہاز کا ایک دروازہ فریز تھا جس کو ٹھیک کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہیں سے پیدا ہوا تھا۔ دوستو، جب جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے تو وہاں سے باہر سے آکسیجن ملنی ناممکن ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنی بلندی پر آکسیجن موجود نہیں ہوتی، اور دوسرا جہاز ٹائٹلی بند ہوتا ہے۔ اس لیے جہاز میں ایک پریشرائزنگ سسٹم لگایا جاتا ہے تاکہ جہاز کے اندر کا پریشر نارمل رہے اور لوگوں کو آکسیجن ملے۔ یہ سسٹم آٹومیٹک کام کرتا ہے۔ اصل میں جب جہاز کے دروازے کو ٹھیک کیا جا رہا تھا تو اس کے انجینئر نے پریشرائزنگ سسٹم کو آٹومیٹک سے مینول پر کر دیا۔ پائلٹس کو یہ بات پتہ نہ تھی۔ جس طرح یہ جہاز بلندی پر گیا تو جہاز کے اندر آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو گئی اور پائلٹس سمیت تمام لوگ بے ہوش ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ جہاز کریش کر گیا اور اس حادثے میں 121 لوگ مارے گئے۔